بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. تو ابھی ہم اس کے اگلے ٹاپک ٹوائلٹ ان دہلی کے اگلے ٹاپک کولونائزر ورسز کولونائز سے اپنی ڈسکشن کو لے کے آگے بڑھیں گے. یہ ٹاپک بیسیکلی اس کوشچن کو ڈیل کرتا ہے کہ ٹوائلٹ ان دہلی اینٹیسپیٹس انگزائٹیز آف ریلیشن شپ بٹوین اے نوسٹیلجک نیٹو اینڈ پورٹنٹ انویڈرز. ٹھیک ہے, ایک طرف انویڈرز ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ نیٹیوز ہیں, ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے. دوسرے الفاظ میں وہی بات ہے, کولونائزر کی ڈومیننس اور کولونائزڈ کا کلچر, اس کی ریپرزنٹیشن اگر آپ دیکھیں تو آپ کو الٹیمیٹلی یہی سمجھ آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کوشچن کو بیسیکلی آپ نے پوسٹ کلونیل پرسپیکٹیو میں دیکھنا ہے اور پوسٹ کلونیل انالیسس کرنا ہے کہ کلونیلزم کے بعد ہی جا کے دیکھا گیا کہ کولونائزڈ انڈینز کے ساتھ کیا ہوا اور کولونائزر نے کیا کیا, کیا سلوک کیا. اب یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کبھی بھی آپ ناول کا یا کسی بھی چیز کا مطلب کسی بھی کتاب کا کوشچن اٹیمپٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بیان کرنی. اپنی طرف سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل میں کہوں مسلمانوں کی آئیڈیالوجی وہ جی ایک اللہ پہ بلیو کرتے ہیں, ہندو ایسے ہیں, فلاں ہیں فلاں فلاں. نو, جو چیز آپ کو اس کتاب میں دی ہوئی ہے آپ نے وہی بیان کرنی ہے. کولونائزر اور کولونائز کے درمیان جو ریلیشن شپ وہاں پہ بتایا گیا وہی آپ نے بیان کرنا ہے جو وہاں سے آپ کو نظر آتا ہے. خود سے کوئی بات نہیں بیان کرنی, اپنی طرف سے کوئی پوائنٹ نہیں دینا. یعنی کہ آپ کی بیسیکلی انڈرسٹینڈنگ ہی چیک کی جاتی ہے کہ آپ کو کیا سمجھ آیا اس کے اندر. کولونائزر اور کولونائز کا ریلیشن شپ کیا پتہ چلا, کیا تعلقات تھے ان کے یا کیا ہوا. تو انہی چیزوں پہ یعنی کہ ایک ریلیشن شپ ہے جو ان کا نیٹو اور انویڈرز کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کو اس نے دکھایا ہے. ہندوستان کے اندر موجود انڈین مینس کہ وہاں پہ چونکہ ڈومیننٹ جو قوم تھی جو اس خطے کے اوپر جس کا کنٹرول تھا وہ مسلمان تھے. مسلمانوں کا ایک ویو پوائنٹ تھا دنیا کو دیکھنے کا, ایک جس کو ہم کہتے ہیں آئیڈیالوجی کے, دنیا کو کس طرح وہ پرسیو کرتے تھے. ان کا ایک کلچر تھا اپنا, اپنی ایک تہذیب تھی, اپنی ثقافت تھی, اپنی نارمز تھیں, اپنی ویلیوز تھیں. ایک طرف تو وہ تھے. ٹھیک ہے, اب ان کا جو پورٹنٹ انویڈرز جو باہر سے لوگ آئے انہوں نے کیا کیا آگے, انہوں نے آ کے ان کی آئیڈیالوجی پہ وار کیا, انہوں نے آ کے ان کے کلچر پہ وار کیا, ان کی ویلیوز پہ وار کیا. یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہوئیں. تو اس سے کیا ہوا کہ کولونائز کے اوپر جب وہ آ کے انہوں نے وہاں پہ آ کے قبضہ کیا, جب اس خطے کے اوپر آ کے انہوں نے قبضہ کیا, جہاں انہوں نے قبضہ کیا وہیں ساتھ ساتھ انہوں نے ان کی شناخت کو بھی مسمار کیا. ہندوستان کے مسلمانوں کی جو شناخت تھی وہ شناخت بھی ختم ہوگی, وہ بھی پارا پارا ہوئی. اور یہی وہ چیز ہے جس کو میر نیال بار بار محسوس کرتا تھا. اور کولونائزر اپنی شناخت لے کے آیا تھا اور اپنی شناخت اس نے اپنی شناخت کو ہندوستان کے مسلمانوں کی شناخت میں مرج کرنے کی کوشش کی. اور اس سے کیا ہوا کہ ایک ہائیبریڈ قوم مارز وجود میں آئی جو نہ تو ہندوستانی پورے اور نہ ہی وہ پورے جو ہے وہ پورے انگریز. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ وہ بیسیکلی اسی فیز کو دکھانا چاہتا تھا, اپنے نیشنل لائف کے اس فیز کو دکھانا چاہتا تھا جہاں پہ ان کا کلچر ڈکے کا شکار ہوا اور ان کی ویلیوز جو ہے وہ ان کی نظروں کے سامنے ختم ہوئی. پوسٹ کلونیلزم بیسیکلی یورپین امپیریلزم کا ایک ریوارڈ کی صورت میں آتا ہے. یعنی کہ بعد میں جو انہوں نے ریوارڈ دیا, جو بدلہ دیا, جو چھوڑ کے گئے, تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یورپین امپیریلسٹ جب انہوں نے خاص طور پہ برٹش امپیریلسٹک پاورز نے دنیا کے ایک بہت بڑے خطے پہ قبضہ کیا, کنٹرول حاصل کیا, سمندروں کے اوپر حکومت تھی ان کی, دنیا کے 1/5 کے اوپر ان کا قبضہ تھا. اور جب یہ اس کانٹیننٹ میں آئے, انڈین ٹیریٹریز کو انہوں نے آکوپائی کیا, تو انہوں نے ان لوگوں کو ریوارڈ دیا, ان لوگوں کو. یعنی کہ کولونائزر اور کولونائز کے درمیان ریلیشن شپ میں دیکھیں, کولونائزر اور کولونائز کے درمیان ریلیشن شپ, انویڈرز اور نیٹیوز کے درمیان ریلیشن شپ میں پھر دو معاملات تھے. وہ سارے کے سارے لوگ ریوارڈڈ ہوئے جنہوں نے ان کے کلچر کو اڈاپٹ کیا. ان کو خان, سردار, بہادر
بڑے بڑے لقاب، سر کے القاب دیے گئے، زمینیں دی گئیں، جاگیریں دی گئیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ڈس اوبے کیا، جنہوں نے ان کو اگنور کیا، ان کو سزائیں دی گئیں۔ وہ انویڈر سے انہوں نے ہندوستان کے لوگوں کی دو بڑی چیزیں انہیں فتح کی، ایک ان کی زبان کو فتح کیا، اس کو قابو کیا، اور دوسرا انہوں نے ان کا جو پاپولر میس کلچر تھا اس کو انہوں نے ختم کیا۔ ایک ٹپیکل سمپل مسلم فیملی کی داستان ہے میر نہال کی، اسی کے اندر رہ کے آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ 1857 کے ایرا کے اندر سٹوری کو ڈیمانسٹریٹ کرتے ہوئے دکھاتا ہے کولونائزر نے کس طرح آ کے وہاں پہ کنٹرول حاصل کیا۔ گریٹ دربار 1911 میں ہوا، جلیانوالہ باغ کا میساکر اس نے دکھایا امرتسر کے اندر، اس پولیٹیکل ٹرمائل 1920 کے نارتھ انڈیا کے اندر وہ بھی دکھائی۔ تو اس کے ذریعے اس نے جو ہے قطب مینار، ہمایوں ٹام، ریڈ فورٹ، لال قلعہ، جامع مسجد، یہ ساری چیزیں جو ہسٹوریکل مومنٹس تھیں وہاں کی دلی کے اندر، وہ ساری کی ساری دکھائیں۔ اس نے کولونائزڈ کو اس نے دکھا کے ایک ڈائلما دکھایا کہ وہ لوگ جو کہ مارجنلائز، کس طرح وہ مارجنلائز ہوئے برٹش ڈومیننس کی وجہ سے، اور وہ جانتا تھا کہ دلی جو کہ کسی زمانے میں سب کانٹیننٹ کا دل کہلاتا تھا، اب وہ آہستہ آہستہ وینش کر رہا ہے، ڈیمینش کر رہا ہے، لائک دا برائٹ لائٹ گیٹنگ فیڈ اوے، فیڈ ڈے بائی ڈے اینڈ از اباؤٹ ٹو ڈائی۔ سو ایک ٹائٹل سے بتایا جاتا ہے کہ نائٹ envelops the city covering it like a blanket. In the dim starlight roofs and houses and bay lanes lie asleep. تو اس نے بتایا کس طرح ڈم ہو رہا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ ریلیشن شپ، کولونائزر اور کولونائز کے درمیان ریلیشن شپ، نیٹو اور انویڈر کے درمیان ریلیشن شپ کیا تھا۔ جنہوں نے اس کو قبول کیا ان کو مراحت ملی، جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کو سزائیں ملی۔ سو پوسٹ کولونائزر ٹرمز کو دیکھا جائے اپوزٹ اینڈ اپوزٹس دو ہیں، ایک آرڈر اینڈ ڈس آرڈر، آئیڈینٹی، شناخت۔ میں نے بتایا شناخت ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بادشاہوں کا، مونک کا زمانہ وہ شہر تھا، شاعروں کا، سٹوری ٹیلر کا، کوٹیئر نوبلز کا وہ شہر تھا۔ اب وہاں کوئی بادشاہ نہیں رہتا، کوئی شاعر نہیں رہتا، دلی کے ساتھ غالب کو جوڑا جاتا ہے۔ جب ہائبریڈیٹی کریٹ ہوئی تو کیا ہوا؟ مسلمانوں کا کلچر ڈیمینش ہوا۔ دو کردار سے سائڈ بائی سائڈ اس کے ساتھ دکھائے ہیں کہ کس طرح برٹش کلچر نے نئی نسل کو تباہ کیا، ہائبریڈزم کریٹ ہوا، نامز جو پرانی تھی وہ ختم ہوئیں، جس نے قبول کیا وہ ہائبریڈ بھی ہوا، وہی نیٹو جو کہ جس نے اس کو قبول کیا وہ ہائبریڈ ہو گیا، اس کی آئیڈیالوجی ختم ہو گئی، اس کے کلچر، اس کی ویلیوز ختم ہو گئی۔ کولونائزر برٹش نے آ کے اس کے اندر ملاوٹ کر دی، جو پیوریفائڈ شناخت تھی وہ شناخت بھی اب ختم ہو چکی ہے۔ شناخت کو بچانے کی خاطر سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ خود احمد علی نے یہ بات کی تھی کہ ہائبریڈ کلچر جو ہے وہ امبیلنس اور ان ایکوالٹی کولونائزر اور کولونائز کے درمیان وہ پیدا کر رہا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ ہائبریڈ کلچر which had nothing in it of the past was forcing itself upon Hindustan, a hodgepodge of Indian and Western way. The richness of life has been looted and despoiled by the foreigners, and vulgarity and cheapness had taken its place. Perhaps the environment has changed. Society had moved forward and people had been left behind in the race of life. New models had forced themselves upon India. ہندوستان کی شناخت کو پارا کر دیا گیا۔ بات وہی ہے، تھوڑا سا گما کے بات کر دی گئی ہے۔ کلچر، آئیڈیالوجی، ویلیوز جو تھیں کولونائزڈ کی، اس کو کولونائز نے آ کے اس کے اندر ملاوٹ کر دی، شناخت ہی تباہ کر کے رکھ دی۔ تو جب آپ اس کو کوشچن کے حساب سے جب آپ دیکھیں گے کہ یہ کوشچن سوال کا جواب کیسے بنتا ہے، تو آپ نے بات ذہن میں رکھنی کہ ریلیشن شپ جب نوسٹیلجک نیٹو اور پورٹنٹ انویڈرز کے درمیان آپ دکھائیں گے تو دکھائیں گے جنہوں نے ایکسیپٹ کیا ان کو مراحت ملی، جنہوں نے ایکسیپٹ کیا وہ نوسٹیلجک اپنے پاس پہ تھے، اپنے پاس کو، اپنے ماضی کو یاد رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ ان تعلقات کی بات کرتا ہے۔ ہم نے جیسے بات کی نا کہ ٹوائلائٹ ان دہلی انٹیسپیٹس اینگزائٹیز آف ریلیشن شپ بٹوین اے نوسٹیلجک نیٹو اینڈ پورٹنٹ انویڈرز۔ نوسٹیلجک نیٹو کون ہے؟ میر نہال ہے، سینٹیمنٹل ہے، جو لانگنگ ہے، ہی از یرننگ فار دا پاسٹ،
ٹھیک ہے، اس کی انگزائٹیز ہیں، پریشان ہے وہ کہ یہ کیا ہو چکا ہے، اس کی وریز اپریہنشنز ہیں اس کی کہ یہ کیا ہو چکا ہے، کدھر جا رہی ہے یہ قوم. اور دوسری طرف کون ہے؟ پورٹنٹ انویڈرز. اور انویڈرز کو وہ کس طرح بلاتا ہے؟ فرنگی کے نام سے. وہ کہتے ہیں نا کہ تیلی لینے آئے اور گھر کے مالک بن بیٹھے ہیں. یہ وہ چیز ہے، ماچس لینے، ماچس کی تیلی لینے اور گھر کے مالک بن بیٹھے ہیں. تو اسی حساب سے آپ اس کو دیکھیں گے، اس کوسچن کو آپ دیکھیں گے. اچھا، اس کے بعد آگے ہمارا جو ٹاپک ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا کمپیریزن، کہ ٹوائلٹ ان دہلی کے ساتھ کو جب وہ تھنگس فال اپارٹ کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کوسچن تھا، اس کو بھی تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں کہ اس میں اس نے کیا بات کیا. سٹارٹ یہیں سے لیتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے پوسٹ کلونیلزم ضرور لکھنا ہے، کہ دونوں ناول پوسٹ کلونیل پرسپیکٹو میں لکھے گی. پوسٹ کلونیلزم کس بلا کا نام ہے یہ آپ کو پتا ہو. دونوں ناول پوسٹ کلونیلزم پہ لکھے گئے. دونوں جو ہے وہ جو برٹش امپیریلزم ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. دونوں جو ہے وہ ان کا جو کلونیلسٹ کا جو مکروہ چہرہ ہے اس کو بے نقاب کرتے ہیں. دونوں کے رائٹرز جو وہ نیٹیوز ہیں، وہ اس خطے کے یعنی کہ کولونائزڈ نیشن میں سے ان کا تعلق ہے، اور دونوں جو ہے وہ کولونائزر کی زبان میں لکھتے ہیں، اس کی کولونائزر کی زبان میں لکھتے ہیں. رائٹر کے حساب سے یہ سملیرٹیز ہیں دونوں کے اندر. دونوں کا سبجیکٹ ایک جیسا، موضوع ایک جیسا، خطے الگ ہیں. ایک افریقہ کے بارے میں بات کرتا ہے، دوسرا ایشیا کے بارے میں بات کرتا ہے. خطے الگ ہیں. رائٹر دونوں کے دونوں سمپل لینگویج میں بات کرتے ہیں. دونوں اپنے اپنے خطے کے اوپر جو برطانوی سامراج کا جو ظلم تھا، جو ان کے نشانات تھے، ان کو انہوں نے دکھایا. اب جب کہانی کو اٹھاتے ہیں تو کہانی کے اندر بھی آئیڈیالوجی کی خاطر ایک جد و جہد نظر آتی ہے. ایک طرف وہ تھے پولیتھیسٹک اور دوسری طرف یہ کون سے؟ مسلم تھے. سو پولیتھیسٹک تھاٹ، پولیتھیسٹک جو سوچ تھی، اس کے اوپر آ کے انہوں نے کیا کیا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور پولیتھیسٹک کے اوپر کیا کیا؟ انہوں نے ان کی شناخت کو تباہ کیا. وہاں کے لوگوں کو انہوں نے کرسچن کر دیا، اپنا نائجیریا کے لوگوں کو، افریقن کو. اور نہ صرف یہ کیا بلکہ ان کی شناخت، ان کا کلچر، ہر چیز ان سے چھین لی. اور یہاں پہ کیا کیا؟ یہاں پہ مسلمان تو رہا، اس نے اپنا کسی حد تک اس نے اپنی شناخت تو قابو رکھی، لیکن انہوں نے ان کا کلچر بھی، ان کی نارمز بھی وہ بھی تباہ کر دی. یہاں پہ انہوں نے ہائبریڈیٹی کریٹ کر دی، ہائبریڈ مکسچر بنا کے رکھ دیا. اب اس مکسچر کے اندر یہ دیکھیں مین کریکٹرز کو، جب آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں ناولز کے مین کریکٹرز جب کلونیلزم کے آگے جد و جہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک تو وہ آرمز اٹھاتا ہے، دوسرے کا وہ سائیکولوجیکل پرسپیکٹو دکھاتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے کیا کر دیا ہے. تو ایک نے تو ڈائریکٹ وہ چہرہ بے نقاب کیا نا، جبکہ دوسرے نے چہرہ اس طرح بے نقاب نہیں کیا، بلکہ اس نے دکھایا، یعنی کہ اس نے انڈائریکٹلی اس نے دکھایا کہ کدھر وہ جا رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے. وہ اپنے جذبات، اپنے احساسات وہ دکھا رہا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، کہ ہمارا ایک ماضی تھا، ہماری ایک شناخت تھی، وہ کدھر گئی شناخت ہماری جس پہ وہ بات کر رہا ہے. دونوں کردار، دونوں ہیروز جب آئیڈینٹی کے بارے میں بڑے کانشیس ہیں. مذہب دونوں کے مختلف ہیں، لیکن دونوں اپنے نارمز کے ساتھ، ہیرو دونوں کے دونوں اپنی نارمز کے اوپر سختی سے کاربند ہیں، اپنی نارمز کا پرچار کرتے ہیں، اپنے کلچر کی حفاظت کرتے ہیں. اور پھر یہاں پہ دیکھیں کہ ان دونوں کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ انویڈرز کو، دونوں کے فیملی ممبرز انویڈرز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور آئیڈینٹی لاس وہیں پہ ہوتا ہے. دونوں کے فیملی ممبرز، ایک کے بیٹے نے ایکسیپٹ کیا تو دوسرے کے بھی بیٹے نے ہی ایکسیپٹ کیا، تو اس سے کیا ہوا؟ اس کا بیٹا بھی ہائبرڈ آئیڈینٹی والا ہوا، اس کا بیٹا بھی ہائبرڈ آئیڈینٹی والا ہوا. سو لاس آف آئیڈینٹی بھی ساتھ ساتھ ہوئی، شناخت بھی ختم ہوگی. نئی نسل اس نے دکھا دی، پرانی نسل کے لوگ کس طرح ان کے سامنے کھڑے، ٹھیک ہے. ایک جو ہے وہ خود بخود ختم ہو گیا، اور دوسرا جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو مار دیا. دونوں نے جو انویڈرز کا جو نظام تھا اس کو قبول کرنے سے انکار کیا، اور اپنی جان کسی نہ کسی کھاتے میں انہوں نے جان آفرین کے سپرد کر دی. سو دیز آر دا تھنگز دیٹ کین بی کمپیئرڈ، جو آپ ان دونوں کی آپس میں دیکھ سکتے ہیں.
اچھا، اس کے بعد یہ بھی ایک ٹاپک ہے نیچرلزم سے ریلیٹڈ کہ ٹوائلٹ دہلی کے اندر نیچرلزم بھی آتا ہے. نیچرلزم اس ناول کے اندر کس طرح ہے, کون کون سے ایلیمنٹس ہیں اور یہ کیا بلا ہے, ان ساری چیزوں کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور میں مزے کی بات بتاؤں, یہ جتنے بھی نامی گرامی فن خان اتنے عرصے سے پڑھانے والے, کسی کے پاس نوٹس کے اندر یہ ٹاپک موجود نہیں ہے. نہ یہ موجود ہے, نہ اس کے بعد ایک آئے گا بائنری اپوزیشنز والا, وہ بھی موجود نہیں ہے, اور نہ ہی کمپیریزن والا موجود ہے. چلیں بات کرتے ہیں ابھی اس ٹاپک پہ. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو کوسچن آپ لوگوں نے ریز کیا تھا اس کو پہلے سامنے رکھوں گا. آپ نے بات کی تھی کہ about Twilight in Delhi, Hassan Askari said, I cannot recall any novel or short story in Urdu where nature has thus come to life or in which nature has played such a role in making the novel so meaningful. کہ فطرت نے اس ناول کو کس طرح مطلب دیے, کس طرح میننگ فل بنایا. ہارڈی کے ناولز کے اندر آپ دیکھیں فطرت کا ایک رول ہے, اسی طرح یہاں پہ بھی فطرت کا ایک رول ہے, فیٹ کا ایک رول ہے, وہ دکھاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک کوسچن یہ بھی ہے کہ ٹوائلٹ ان دہلی کے اندر آتھر نے بیسیکلی جائز اور سارو جو ہے دہلی کے لوگوں کی, ان کی ایک بیلنس پکچر دکھائی. اس کے علاوہ یہ بھی اس نے اس کے اندر کریکٹرز آر کاٹ ایٹ ان ا ریسٹلیس چینجنگ ورلڈ دیٹ ہیز لاسٹ اٹس ویلیو. کردار اس ریسٹلیس چینجنگ ورلڈ کے اندر ہے جس کی ویلیو ختم ہو چکی ہے. یہ ریسٹلیس چینجنگ ورلڈ کون سی ہے؟ ٹوائلائٹ کا زمانہ. کہانی وہی ہے, یہ بات وہی سامنے رکھیں. ٹوائلائٹ کا زمانہ چینجنگ ورلڈ ہے نا. ریسٹلیسنس کون سی کریٹ ہوئی ہے؟ ریسٹلیسنس یہی کریٹ ہوئی ہے کہ دلی جو ہے اس کا اقتدار مسلمانوں سے چھن رہا ہے, یعنی کہ ان کی ویلیوز, ان کی اقدار ختم ہو رہی ہیں. خاص طور پہ میجر کریکٹر جو ہے جو کہ اپنی شناخت کو بہت زیادہ مد نظر رکھ رہے ہیں, ان کے ساتھ یہ پرابلم آیا. خیر, نیچرلزم کے پرسپیکٹیو کو دیکھتے ہیں کہ نیچرلزم بیسیکلی ریئلزم کی ایکسٹینشن ہوتی ہے جو کہ ہیومن ایکشنز ان کنٹرول آف ایکسٹرنل فیکٹرز, ان چیزوں پر فوکس کرتی ہے, اس چیز پہ کہ ہیومن ایکشنز جو ہے وہ بیسیکلی دے آر ان کنٹرول آف ایکسٹرنل فیکٹرز. نیچرلزم ایک ایسی فلاسفی ہے جس کے اوپر ڈارونین تھیوری آف ایولیوشن نے بڑا اثر چھوڑا, اور یہ ایکسپلین کرتی ہے کہ نیچرل لاز جو ہے وہ بیسیکلی ہیومن ایکشنز کو ڈٹرمن کرتے ہیں. ہیومن جو ہے خاص طور پہ رائٹنگز کے اندر ان کو ہیومن کو بیسٹ وداؤٹ فری ول ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. ٹوائلٹ ان دہلی جو ہے ایک فیمس ناول ہے جس کے اندر اس نے 4 پارٹس کے اندر ایک داستان سنائی. تو اس نے یعنی کہ یہاں پہ بہادر شاہ ظفر والی بات, مغل امپائر کے لاس کی بات کی, کس طرح مسلمان سب کچھ چھن گیا, ساتھ میں میر نیال فیملی کی بات کی گئی ہے. ان ساری چیزوں کو, اس کیٹاسٹرافک کنڈیشن کو اس نے رائٹر نے بیسیکلی نیچرلسٹک ایلیمنٹس کے ساتھ دکھایا. حقیقت, میں نے جیسے بات کی, حقیقت کے پہلو اس نے دکھائے, ایک حقیقی انداز سے چیزوں کو دکھایا. کوئی چیز چھپائی نہیں ہے, جو کچھ سامنے اس کو نظر آیا, جس طرح نظر آیا اس طرح اس نے بیان کیا. ریئلزم میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رنگ بھر سکتا ہے, لیکن یہاں پہ ایسے نیچرلزم میں جیسے چیز نظر آتی ہے ویسے ہی اٹھا کے دکھا دیتے ہیں. نیچرلزم ورڈ جو ہے بیسیکلی نیچر سے اٹھایا گیا, اور یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ human beings should be presented in art and literature the way they are in their daily life, کہ اپنی عام زندگی میں جس طرح ہیں اسی طرح دکھایا جائے. سینانیمسلی اس کو ریئلزم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن نیچرلزم جو ہے بیسیکلی ریئلزم کی آف شوٹ ہے, دیٹ از اسٹینڈنگ اپوزیشن ٹو دا ریسٹرکشن انہیرنٹ ان دا ریئلسٹک ٹچ آف دا جنرل ایز نیچر از فورسڈ دا ایکسٹرنری از ٹرو ٹو. ہر چیز جو سچ ہے, جیسا نظر آتا ہے ویسا وہ دکھاتا ہے. تو نیچرلسٹک رائٹنگز کی بیسیکلی فیچر یہ ہوتے ہیں کہ وہ پیسمسٹک ٹون ان کے اندر موجود ہوتی ہے, وہ زندگی کو اسی طرح دکھاتے ہیں. نارملی ایسے نظر آتا ہے کہ دیٹ از پری ڈیٹرمنڈ بائی دا ایکسٹرنل فورسز. کہانی کو وہ جس طرح نظر آتی ہے اسی طرح دکھاتے ہیں, بہت سیڈ اور گلومی فارم میں. کردار نارملی ہیریڈیٹی, فیٹ اور سراؤنڈنگز کے ذریعے کنٹرول کیے جاتے ہیں. تھیمز نیچرلسٹک رائٹنگز کے اندر جو تھیمز ہوتے ہیں وہ بڑے ٹریجک ہوتے ہیں. ہر کردار, خاص طور پہ مین کریکٹر جو ہے وہ ٹریجک اینڈ کا شکار ہوتا ہے. اور موسٹلی ہوپ لیس پیپل آر شون اسٹرگلنگ یوزلیسلی اگینسٹ دا سوشل کنڈیشنز دے لیو ان, کہ بے مقصد جد و جہد کر رہے ہیں. تو یہاں دیکھیں
اگر اس ناول کو دیکھیں تو کچھ ایلیمنٹس اس کے اندر نیچرلزم کے نظر آئیں گے. پیسمزم, فیٹ اینڈ ڈٹرمنزم, ہوپ لیسنس, اسٹرگل, نیچر اور ڈسکرپشن, یہ وہ چیزیں, یہ جو بیسک فیچرز ہیں اس کے, یہ سارے کے سارے اس ناول کے اندر موجود ہیں. تو اگر ان کے بارے میں ون بائی ون بات کی جائے تو کردار جو ہے اگر مڈل کلاس سے ہیں اس ناول کے, اور یہ سرٹن ایکسٹرنل فورسز ویسے سفر کر رہے ہیں, لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ایکسٹرنل فورسز ان کے اوپر بڑے شدت سے اثر انداز ہوتی ہیں. ہر کردار ٹریجک انسیڈنٹ سے اس ناول کے اندر گزر رہا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی زندگیاں تبدیل کرنے میں ہیلپ لیس ہو چکے ہیں. دے سیمڈ انہینس in a kind of external force and does not allow them to live freely and happily. ایسا لگتا ہے کہ جیسے انچینٹ, قابو کیے ہوئے ہیں یہ کسی اس کے اندر, کسی جکڑے ہوئے ہیں کسی اس کے اندر, کہ ان کو اس نے ایکسٹرنل فورسز نے قابو کیا ہوا, اور یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. میں جیسے بات کی کہ حسن عسکری نے کہا تھا کہ جس میں فطرت اتنے قریب آئی ہے اور اس نے ایک رول پلے کیا ہے, رول یہ پلے کیا کہ اس نے کرداروں کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے, اور وہ آزادی سے کچھ نہیں کر پاتے. وہ تو چاہتا تھا کہ ماضی, میر نیال کیا چاہتا تھا کہ ماضی واپس آ جائے, لیکن ماضی واپس نہیں آتا. اس ناول کے اندر پیسمسٹک ٹون جو بڑی ڈومیننٹ ہے. لیم اینڈ ٹامسن نے یہ بات کی, زولا نے اس کے بارے میں بات کی نیچرلسٹک رائٹنگ کے بارے میں, کہ یہ بڑی گرم اور پیسمسٹک ہوتی ہیں. ہیومن جو ہے وہ بیسیکلی فطرت اور نیچر کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, اور پری ڈٹرمنٹ اپروچ جو ہے وہ رائٹنگ کو مزید پیسمسٹک بنا دیتی ہے. یہاں یہ جو پیسمزم ہے نا, مطلب جو آپ کہتے ہیں اندھیرا پہلو, تو یہاں بھی دیکھے آپ کو کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی, ڈکلائن نظر آیا. مسلمانوں کی امپائر کا ڈکلائن ہے. حیثیت مسلمان ہمیں کوئی خوشی کی خبر وہاں پہ نظر نہیں آ رہی کہ ہم یہ کہیں جی کہ اس پہ خوش ہوں کہ انہوں نے آ کے قبضہ کر لیا تو بہت اچھی بات ہوئی ہے, بہت اچھا کام ہوا ہے. وہ اسے کہتا ہے کہ یو نو سسٹر, اصغر said to بیگم وحید, there are some people who are lucky but there are many unfortunate creatures in this world who have never known any joy or happiness. There is only sorrow wrote in their قسمت. احمد علی نے یہ بات کی تھی کہ تم جانتے ہو کہ کچھ لوگ یہاں پہ ایسے ہیں جو خوش قسمت ہوتے ہیں, اور یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انفارچونیٹ ہوتے ہیں اس دنیا میں, جن کو خوشی کا پتہ نہیں ہوتا بلکہ صرف ان کو قسمت کا ہی پتہ ہوتا ہے. ان کو سارو ہی ہوتی ہے جو ان کی قسمت میں لکھے, غم دکھ ہی ان کی قسمت میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں. سو یہ پیسمسٹک ٹچ ہے. اصغر اور ان لائن میں بیسیکلی بیگم وحید کو یہ کہتا ہے کہ سارے لوگ اس دنیا کے اندر خوشیاں انجوائے نہیں کر سکتے, کچھ لوگ جو ان کو خوشیاں ملتی ہیں. سو دس از واٹ پیسمسٹک ٹون, جیسے عسکری کہا کہ زندگی کو اتنے قریب سے فطرت نے دکھایا, فطرت نے زندگی کو کنٹرول کیا ہوا ہے, قابو کیا ہوا ہے فطرت نے, جو اس نے دکھایا. اس کے بعد فیٹ اینڈ ڈٹرمنزم. کچھ رائٹر جو ہے وہ اپنے کرداروں کو اس طرح پورٹری کرتے ہیں کہ they are puppets and they are controlled by fate and they are in total control of the predetermined written fate. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ رائٹر جو ہے وہ کرداروں کے ریئل ایگزسٹنس کو پریزنٹ کرتا ہے. سو ڈٹرمنسٹک پوائنٹ آف ویو سے کیا ہوتا ہے کرداروں کا کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں بڑا ویزیبل ہوتا ہے. احمد علی کے ناول میں دیکھیں, کہتے ہیں there are sorrows and miseries which grip you in their claws and there seems no escape from them. غم ہیں, تکلیفیں ہیں, درد ہیں, اس سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی. sorrows and miseries موجود ہیں. انہوں نے ہمیں اپنے جبڑوں میں قابو کیا, یعنی کہ ان کے جبڑوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. سو انہی لائنز میں آپ دیکھیں تو وہ گرم پکچر زندگی کی دکھاتا ہے. there are sorrows and miseries which grim you in their claws and there seems no escape from them. سو اس ناول کے اندر کردار بھی اپنی سراؤنڈنگز کے حساب سے قیدی ہیں, اور وہ ان حالات سے اسکیپ نہیں کر سکتے. they seem to believe that all these miseries have been written in their destinies which cannot be altered. ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اصغر کے بارے میں دیکھیں, وکٹم کا, فیٹ کا وکٹم ہے. when he tried to marry Zora, sister of his first wife Bilqis, but he is totally failed. تقدیر کا جو اس کے ساتھ ہوا, تقدیر نے اس کے ساتھ جو کھیل کھیلا, وہ زورا کے ساتھ شادی نہ کر سکا. he looked at Chambeli, stopped the marriage or informed him at least, said who can meddle in the affairs of God.
خدا کے معاملات میں کون دخل اندازی کر سکتا ہے. سو کردار جو ہے وہ بے بس ہیں. جیسے اس نے میں نے بات کی حسن عسکری نے کہا کہ کتنے قریب سے آ کے فطرت نے اپنا رول ادا کیا ہے, تو یہ وہی بے بسی ہے جو دکھائی جا رہی کہ انسان بے بس ہے. بھائی تقدیر کے ہاتھوں میں کھلونا ہے, تقدیر نے اس کو بے بسی کے ساتھ پھنسایا ہوا ہے, بے بسی کے اندر جکڑا ہوا ہے, بے بس کیا ہوا ہے انسان کو. اس کے بعد آگے ہوپ لیسنس کرداروں کے اندر دیکھیں, نا امیدی, نیچرلسٹک پرسپیکٹو. جیسی زندگی ہے ویسی اس نے دکھائی ہے نا, کہ ہر آدمی جو ہے اپنی میر نہال کی فیملی کے اندر وہ ہوپ لیسنس ہے, ہوپ لیس ہے, نا امید ہے, اور وہ اپنی سچویشن سے باہر نہیں نکل سکتا. عسکر کے کردار کے علاوہ باقی کردار بھی دیکھیں, باری کو دیکھیں, who also suffers in the novel and becomes hopeless. کہ here things are progressing, asked Bari, can there be any hope for the unfortunate like me. چیزیں بدل رہی ہیں تو کیا مجھ جیسے بدقسمت کے ساتھ بھی کچھ ہوگا. تو اس کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا نا. اس کے بعد آپ دیکھیں انسکسیسفل اسٹرگل, کہ یہ جد و جہد جو ہے یہ ناکام جد و جہد ہے. تقدیر کو شکست نہیں دیا جا سکتا, جد و جہد کرنی ہے اور جد و جہد کیے جا رہے ہیں. میر نہال, اصغر حبیب الدین, یہ سارے کے سارے لوگ اپنی زندگی میں جد و جہد کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں. سڈن ڈیزیز میر نہال کو اٹیک کرتی ہے, ہاف باڈی اس کی پیرالائز ہو چکی ہے اور وہ جد و جہد کر رہا ہے. اصغر کا بھائی حبیب الدین ٹی بی کا مریض ہوا, وہ بھی اس کے سامنے جد و جہد کرتا ہوا اور وہ ناکام ہوا. فطرت ان سب کے ساتھ انڈیفرنٹ ہے. نیچرلزم کے فیچرز کے اندر ہے کہ انڈیفرنس نیچر کی. نیچرسٹ ناول اور سٹوریز جو بیسیکلی ان سینیریوز کو دکھاتے ہیں جہاں پہ نیچر جو آلموسٹ آلویز انڈیفرنٹ ٹو ہیومن بینگس. ان ناولز کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے مین از اگینسٹ نیچر وائل ادر ٹائمز نیچر از اگینسٹ دا مین. کبھی انسان فطرت کے مقابلے میں کھڑا ہے, کبھی فطرت انسان کے مقابلے میں کھڑی ہے, اور کبھی فطرت جو انسان سے اس کی سفرنگ کے معاملے میں بالکل انڈیفرنٹ ہے, اس کو کوئی وہ نہیں ہے, لینا دینا نہیں ہے. میر نہال کو دیکھیں, اپنی ڈیڈلی ڈیزیز وجہ سے یوز لیس ہو چکا ہے, اور فطرت کو اس کے اوپر اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہی واز آل بٹ اے پپٹ ان دا کلچز آف ہز فیٹ. فطرت اور تقدیر دونوں نہ صرف اس کے معاملے میں انڈیفرنٹ ہیں, اس کی النس کے معاملے میں بلکہ محبت کے معاملے میں بھی انڈیفرنٹ ہیں. میر نہال کے کیس میں فیٹ جو ہے اس کی النس میں ہے, تو دوسری طرف دیکھیں بلقیس اور اصغر کے معاملے میں محبت کا اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی فطرت کا کردار انڈیفرنٹ ہے. اس کے بعد ڈسکرپشن, ایک اور نیچرلسٹک ایلیمنٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں, آخری ایلیمنٹ ہے کہ یہ بھی کی ایلیمنٹ ہے, ہیومن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اس نے استعمال کیا, اور اس نے دکھایا ناول کے اندر کہ مین کریکٹر جو ہے اس کو ڈسکرائب کیا. میر نہال comes in, he is tall, embroidered round cap is put at rakish angle on his bobbed head, his white and well-combed beard, noble face, a majestic look. احمد علی نے یہی دکھایا, ڈسکرائب کیا کرداروں کو, ان کی اپیرنسز کو دکھایا. نیچرلسٹ ناول نے جو چیزیں سراؤنڈنگ میں جس طرح ہیں اسی طرح بیان کی, یہاں پہ بھی اس نے دکھایا. اس انداز سے بیان کیا کہ یہ تصویریں بالکل واضح ہو جاتی ہیں. اس طرح کی ڈسکرپشن جو ہے یعنی کہ جس انداز سے دکھایا کہ آپ کے سامنے ایک تصویر تیار بن جاتی ہے کس طرح کا آدمی ہے. اسٹرانگ ڈپکٹر آف انوائرمنٹ ہے, انوائرمنٹ کو بڑے کلیئر انداز میں دکھاتا ہے. نائٹ envelops the city, covering it like a blanket in the dim starlight roofs, and houses and by lanes asleep, wrapped in a restless slumber, breathing heavily as the heat becomes oppressive or shoot through the body like pain. So چیزوں کو ڈسکرائب بھی کیا اس نے. تو یہاں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ مین فیچر نیچرلزم کے دیکھے, اگر آپ نے دیکھے تو احمد علی نے ٹوائلٹ ان دہلی کے اندر میر نہال اس کی فیملی کے ڈاؤن فال کی بات کی, تو جہاں ڈاؤن فال کی بات کی وہیں دلی کے ڈاؤن فال کو بھی اس نے ایگزیبٹ کیا. یہ جہاں پہ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو رکھتا ہے تو وہیں یہ فیملی ناول بھی ہے. دلی اور نہال فیملی دونوں کے ڈاؤن فال کو دکھاتے ہوئے اس نے ساتھ ساتھ انگلش رول جو اوور اپنا سب کانٹیننٹ کے اندر اس کو بھی بیان کیا. اور یہ ایسا ٹائم ہے جب مسلمان اور ہندو سارے کے سارے جنگ آزادی لڑ رہے تھے,
اور سچویشن یونائٹڈ انڈیا کے اندر جو متحدہ ہندوستان کی سچویشن تھی وہ بڑی ڈسٹرب تھی. سو ناول جو ہے ایک فیملی کی داستان سناتے ہوئے وہ ٹریجک سچویشن بتاتا ہے جس کے اندر سوشل ایشوز اور سوشل چینجز جو ہیں وہ کسی بھی فیملی کے کنٹرول میں نہیں تھے. تو نیچرلسٹک ایلیمنٹ کے ذریعے اس نے نہ صرف تاریخ کے جروکوں سے ہمیں کچھ دکھایا بلکہ ایک فیملی کو بھی اس نے ساتھ ساتھ بیان کر دیا کہ کردار جو ہے وہ تقدیر کے ہاتھوں میں کھلونا ہے اور وہ بے بس ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ چیز تھی جو میں نے جیسے بات کی کہ اس نے کہا نا, حسن عسکری نے بات کی, پروفیسر حسن عسکری نے جو اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اس کو آپ دیکھیے, اس کو آپ سمجھیے تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا. اس نے کہا جی فطرت اتنے کلوز کس طرح آئی, نیچر نے کس طرح آ کے کنٹرول کیا ساری چیزوں کو. اٹ ہیز پلیڈ سچ اے رول ان میکنگ ناول سو میننگ فل بنا دیا. فیٹ اور تقدیر نے کس طرح آ کے کنٹرول کیا. نیچرلزم اور نیچر دونوں چیزیں موجود ہیں. میں نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا نیچرلزم کے حساب سے کہ جو چیز جیسے ہے ویسے دکھا دی, لیکن یہاں ساتھ ساتھ یہ کہ فطرت نے کیا کیا, تقدیر نے کیا کھیل کھیلا. یہ وہ چیز ہے کہ اس نے اپنا جو رول ادا کیا وہ بھی اس نے دکھایا کہ اس کا رول انڈیفرنٹ ہے, یا وہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں یا اس کو اس کے دکھوں سے غموں سے کوئی سروکار نہیں ہے. سو جہاں وہ ان کے جوائز دکھاتے ہیں وہاں ان کے ساروز بھی دکھاتے ہیں. خوشیاں کون سی ہیں, شادی والی خوشی ہے اور وہیں ساتھ ساتھ دکھ بھی ہیں, درد بھی ہیں جو دکھائے جاتے ہیں. سو آئی ہوپ کہ اس پورے ٹاپک کو آپ اچھی طرح بھی سمجھ چکے ہوں گے. آگے بات کریں ہم اگلے ٹاپک پہ, بائنری اپوزیشنس. بڑا ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اس کا جو کہ آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کرنا تھا. ٹوائلٹ ان دہلی کے اندر بائنری اپوزیشنز اس نے کریٹ کی. بائنری اپوزیشنز کیا چیز ہے, پہلے ہم اس پہ بات کریں. کس بلا کا نام ہے, میں نے ایڈ کیا اگر یہ ٹاپک تو میں پھر اس سے تھوڑا سا آپ کو بتا بھی دوں نا. بائنری اپوزیشن کیا چیز ہے, دو متضاد چیزیں آمنے سامنے لا کے رکھ دیں. بائنری اپوزیشن بیسیکلی اسٹرکچرزم کا ایک کی کانسیپٹ ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ دو کرداروں کے درمیان یا دو آبجیکٹس کے درمیان کانٹرڈکشنز کو دکھاتا ہے. اس ناول کے اندر بھی کانٹرڈکشنز دکھائیں گی. بائنری اپوزیشنز جو ہے انہوں نے ناول کو زیادہ انٹرسٹنگ بنا دیا اور بائنری اپوزیشن نے ناول کی پلاٹ کنسٹرکشن میں بڑا ہی امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہوئے اسے ویل چینڈ اینڈ ویل کنیکٹڈ بنا دیا. بیسک کانسیپٹ ہے یہ اور یہ دکھاتا ہے کہ جتنے بھی ہیومن کلچر کے ایلیمنٹس ہیں ان کو آپ اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب ان کے بالکل اپوزٹ چیز کو آپ دیکھیں گے. لارجر سسٹم کے اندر بائنری اپوزیشن, دن رات, صبح و شام آپس میں آمنے سامنے. سو ڈفرینٹ ٹائپ آف پیپل کے درمیان ریلیشن شپ کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں, جیسے اپر اینڈ لوور کلاس کے درمیان, ڈسیبلڈ اینڈ نان ڈسیبلڈ کے درمیان. سو سرفیس لیول پہ آپ دیکھیے اس ناول کے اندر تو یہ چیزیں آپ کو نہیں نظر آتی, لیکن بائنری اپوزیشنز کو آپ میر نیال اور عسکر کے اندر دیکھتے ہیں, بلقیس اینڈ زہرا کے اندر دیکھتے ہیں. بائنری اپوزیشنز اس نے ڈرا کی تو کس طرح ڈرا کی, میں یہاں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے کہ کس طرح بائنری اپوزیشن دکھائی گئی ہیں. دو مختلف چیزیں کلچر کے حساب سے بائنری اپوزیشنز بنائیں, ایک انڈیجنس کلچر اور ایک فارن کلچر. دلی کا کلچر جو میر نہال کی صورت میں دکھایا گیا تو عسکر کی صورت میں, میر عسکر کی صورت میں انگریزی کلچر کو ویلکم کرنے والا دکھایا گیا. ٹھیک ہے اس نے ویلکم کیا لیکن دو کلچر دکھایا اس نے, ایک ہندوستان کا کلچر ایک انگریز کا کلچر اس نے دکھایا. سو دیز آر ٹو بائنری اپوزیشنز, ایک جو انویڈرز کا تھا اور ایک جو وہیں کا لوکل تھا, انڈیجنس تھا. فیملی کے حساب سے کہ ایک فیملی کو بنا رہا ہے میر نیال فیملی کے اندر, ایک بنا رہا ہے, دوسرا ڈسٹرکٹ کر رہا ہے, کنسٹرکٹر اینڈ ڈسٹرکٹر. میر نیال فیملی کو جوڑ رہا ہے, وہ چاہتا ہے کہ فیملی والا جو سیٹ اپ ہے, فیملی کا جو نظام ہے یہ اسی طرح چلتا رہے, جبکہ بیٹا جو وہ شادی کے بعد باپ سے الگ ہو جاتا ہے, وہ ڈسٹرکٹر ہے. وہ جو خاندانی نظام ہے اس کو تباہ کرنے کی وجہ بنتا ہے. اور یہی جو ریلیشن شپ ہے, یہ جو بائنری اپوزیشن ہے, پھر بعد میں جا کے باپ اور بیٹے کے درمیان خلیج پیدا ہوتی ہے اور الٹیمیٹلی اسی کی بیس پہ پھر آگے آپ دیکھیں کہ آئیڈیلسٹ اور ریئلسٹ والی بات آ جاتی ہے. اسی پہ دیکھیں بلقیس عسکر کی, یہی جو عسکر کی محبت کو دیکھیے, ایک طرف بلقیس کے ساتھ محبت ہے, دوسرے زہرا کے ساتھ محبت تھی, یا پروسٹیچیوٹ کے ساتھ دوسری محبت تھی,
وہاں پہ بھی بائنری اپوزیشنز آپ محبت کے حساب سے دونوں کو جوڑ سکتے ہیں، وہ بھی ہے، وہ بھی بائنری اپوزیشنز ہیں کہ ایک طرف پیشنیٹ لو تھا، دوسری طرف کولڈ لو ہے، یہ بھی بائنری اپوزیشن ہے. محبت کے حساب سے بائنری اپوزیشنز دو اپوزٹ چیزیں، ایک فزیکل لو ہے، اسپریچولیٹی کوئی نہیں ہے، اور دوسری طرف جو لو تھا وہ اس کے اندر پیشن موجود تھا. پھر آئیڈیلسٹ اینڈ ریئلسٹ کی بات کریں. میر نیار آئیڈیلسٹ تھا، بیٹا ریئلسٹ ہے. بیٹے نے حالات کو سمجھ لیا ہے، باپ نے حالات کو نہیں سمجھا اور اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اس نے وہ اس نظام کے خلاف وہ ہمیشہ آخر دم تک وہ بولتا رہا. بیٹے نے ان چیزوں کو قبول کر لیا، وہ ریئلسٹ تھا. پھر رومانٹک اور ان رومانٹک دیکھیں، ایک اور بائنری پوزیشن. بیٹا جو ہے وہ رومانٹک لو تھی بلقیس کے ساتھ، لبرل نیچر کا تھا اور زیادہ وقت وہ آؤٹ سائڈ گیدرنگ میں گزارتا تھا مشتری بائی کے ساتھ. اس نے انگلش کلچر بھی اس نے اڈاپٹ کر لیا، وہ اپنی زندگی انجوائے کرنا چاہتا تھا، اور ہی واز ناٹ کنسرن ود اینی ونز لائف. نوائز پولوشن سے برا لگتا تھا، پیس اور کنٹینٹمنٹ اچھی لگتی تھی. اور جب وہ شور کی آواز اس نے سنی تو اس کو وہ بڑا اریٹیٹ ہوتا تھا. یہی ہے رومانٹک اور ان رومانٹک. دیکھیں بیوی جس کے ساتھ اس کی پھر شادی ہوئی، وہاں سچویشن کچھ اور تھی، وہاں حالات کچھ اور تھے، وہ ان رومانٹک تھی. یہ رومانٹک تھا، وہ ان رومانٹک. ایموشنز کے حساب سے اب دیکھیے، یہ بھی بائنری اپوزیشن ہے. تھنکنگ، سوچ، ایموشنز. کردار کے حساب سے دیکھیے، ایک بولڈ ہے اور دوسرا شائع ہے. وہی بات بلقیس اور اصغر کے درمیان یہاں پہ پھر بائنری اپوزیشن ہے کہ ایک بولڈ ہے، اسٹیٹ وے بول جانے والا، ہر چیز بتانے والا، ٹھیک ہے. بلقیس جو ڈومیسٹک اور شائع ہے، وہ انڈین کلچر کو فالو کرتی ہے، وہ اتنی بولڈ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اصغر جو بالکل اس کے اپوزٹ ہے. اور دو عورتوں کے درمیان بولڈ اینڈ شائع اگر آپ کمپیریزن کریں، وہ کیا بائنری پوزیشن ڈرا کریں، تو بلقیس اور مشتری بھائی آپس میں وہ آتے ہیں، ایک بولڈ ہے اور دوسری شائع ہے. سو یہ سارے کے سارے بائنری اپوزیشنز اس کے اندر موجود ہیں، یعنی کہ دو کردار آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. سو فیملی کے کنسٹرکٹر اور ڈسٹرکٹر کے معاملات میں دیکھیں تو نہال جو ہے اس نے فیملی کے کنسٹرکٹر کی صورت میں پریزنٹ کیا، اصغر کو ڈسٹرکٹر کی صورت میں ریپرزینٹ کیا. آئیڈیلسٹ اور ریئلسٹ کی صورت میں دیکھیں تو نہال جو ہے وہ آئیڈیلسٹ دکھایا گیا، اصغر جو ہے ریئلسٹ دکھایا گیا. رومانٹک اور ان رومانٹک کی صورت میں دیکھیں تو اصغر جو ہے اس کو رومانٹک دکھایا گیا، بلقیس کو ان رومانٹک دکھایا گیا. کولڈ ورسز شائع دیکھیں تو بلقیس کو اس نے جو ہے وہ شائع دکھایا، تو بولڈ ورسز شائع، تو بلقیس کو اس نے شائع دکھایا، تو زہرا کو اس نے بولڈ دکھایا. یہ ہیں بائنری اپوزیشن جو کہ اس ناول کے اندر موجود ہیں. اس کے بعد آپ کے 3 کوسچنز ہیں جو کہ آپ نے پوچھے، جن کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا ابھی ڈسکس کرنا ہے تاکہ آپ کو مزید کلیئرٹی ہو جائے ان کے اوپر. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کو آئیڈیا مل جائے گا کہ کیا ہم نے کرنا ہے. یہاں پہ یہ کوسچن آپ نے دیا کہ دا مورلائزنگ آف دا ڈیفیٹڈ از اے پاورفل ایموشنل سیشم ان ٹوائلائٹ ان دہلی. بیسیکلی اگر آپ اس چیز کو دیکھیں، اس ٹاپک کو، اس کوسچن کو دیکھیں، اس نے ایک ٹرم جو ہے نا اس کے ساتھ اس نے کھیلا ہے. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی ورڈ جو یہ سیشم نہیں تھا، یہ کاک ٹیل تھا. ٹھیک ہے، واللہ عالم اس سے یہ ٹائپنگ کی مسٹیک ہوئی ہے، جان بوجھ کے کیا گیا، صرف اور صرف اسٹوڈنٹ کو تھوڑا سا کنفیوز کرنے کے لیے، ان کے کانسیپٹس کو ادھر ادھر کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. یعنی کہ اس میں اس نے ڈیفیٹڈ کو بیسیکلی مورلائز کیا. اس کے اندر اس نے جو شکست خوردہ جو اس کے خطے کا ہندوستانی تھا، اس کو اس نے مورلائز کیا. ایموشنل کہ دا مورلائزنگ آف دا ڈیفیٹڈ از اے پاورفل ایموشنل کاکٹیل. ٹھیک ہے، اینڈ احمد علی فیل فار اٹ himself in time. He came to believe his novel was about colonialism when in fact it is about the disappearance of a certain way of life. Yet that way of life has not disappeared because of the British but because of demography. 19th century کے اختتام پہ وہ بیسیکلی دکھاتا ہے، وہ شکست دکھاتا ہے کہ یہ ان کی وجہ سے شکست نہیں ہوئی،
اب کیا ہوا, اس نے بیسیکلی مورلائز کیا اپنے خطے کے لوگوں کو, اس نے مورلائز کیا. کہتا ہے کہ 19 صدی کے اختتام پہ غریب آدمی جو مرنا کم ہو چکے تھے in the usually atrocious number, meaning that their numerical advantage over the middle class suddenly increased manifold by the beginning of the 20th century. اور غریب آدمی کو انفارمیشن کی طرف ایکسیس ہوتی گئی, ان کو اپنی اسٹرینتھ کے بارے میں احساس ہوتا گیا. آخر کار پہلی جنگ کے بعد یعنی کہ فرسٹ آف دا 20th century گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ان کے ہاتھوں میں گنز دے دی. اب کیا تھا, غریب آدمی کے پاس گن بھی پکڑا دی گئی امیر آدمی کو مارنے کے لیے, in order to tax them. So the old way of life came to an end. بات کیا ہے, the moralizing of defeated is a powerful emotional session in Twilight in Delhi. شکست خوردہ کو موقع دیا گیا کہ تم کھڑے ہو جاؤ, تم مقابلے میں آ جاؤ. اس کے اندر اس نے دکھایا کہ شکست خوردہ کون تھا, مڈل کلاس غریب آدمی, وہ کھڑا ہوا, اس کے ہاتھ میں گورنمنٹ نے گنز دی. ٹھیک ہے, ان ون آف دا ورلڈ. اب اس کو جب آپ اس کوشچن کو جب آپ دیکھتے ہیں نا ڈیٹیل کے ساتھ, تو اس میں کافی ساری چیزیں آتی ہیں. میں تھوڑا سا اس کو مزید بھی ایلابوریٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا آئیڈیا مزید کلیئر ہو جائے. ٹوائلائٹ ان دہلی بیسیکلی مسلم لائف کو جو ہے نا اولڈ دہلی کے اندر دکھاتا ہے. پارٹیشن سے پہلے اسپیچ پیٹرن ان کے دکھاتا ہے, کس طرح کے بات چیت وہ کرتے تھے, ہابیز کیا تھی ان کی. اس کے علاوہ جیسے کائٹ فلائنگ, ڈف کیپنگ, پوئٹری میٹنگز, میڈیکل پریکٹسز, فیبل ٹیلنگ, کلودنگ, یہ سارے کے سارے اٹریکٹیو اسپیکٹس تھے. ویڈنگ سرمنیز تھی, میرج کسٹم سے, فیونر پریکٹسز تھی, یہ سارے کے سارے وہ چیزیں تھیں جو کہ ادھر ایگزسٹ کرتی تھیں. سو سملر چیزیں نارتھ انڈیا کے اندر موجود تھی, اس دلی کے اندر. اور وقت کے ساتھ یعنی کہ جیسے یہ ہندوستان کے اوپر قبضہ ہوا تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ختم ہو گئیں. سو جب ختم ہو رہی تھیں, جب یہ چیزیں ختم ہو رہی تھیں تو کیا ہوا, ہندوستانی جو تھا اس کی انگریز کے ساتھ ہاسٹیلٹی کریٹ ہوئی. کیونکہ جب اس نے دیکھا کہ مغل امپائر ختم ہو رہی ہے, ان کے رستے میں ان کے جو وے آف لائف جو تھا اس مغل امپائر کے اختتام سے وہ بھی یہ سارا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. تو پھر 1857 کی بغاوت بھی پیدا ہوئی. ٹھیک ہے, آفرنگ اوکینل چیریٹی بیگرز ڈسینڈنٹس آف رائل بلڈ سیم کسٹمری میننگ آف پرفیکشنری لائک دا امبرائڈر کیپ اور دا پریزنگ دا پروفٹ. وہ جو تھے اس زمانے کے اندر وہ جو لوگ تھے جن سے یہ سلطنت چھینی گئی, اس کی برطانیہ کی ہندوستان کی سلطنت جن لوگوں سے چھینی گئی, ان کے حالات کیا تھے. ان کے حالات یہ تھے کہ وہ لوگ تو اب وہ فقیر ہو چکے تھے, بیگرز ہو چکے تھے, امپائر ان سے چھن چکی تھی. سوشل ہائرارکی میں وہ لوگ سب کچھ ختم ہو چکا تھا, ان کی قوم جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی. سو ڈیفیٹڈ جو تھا, جو شکست خوردہ آدمی تھا, ہی انویریبلی فاؤنڈ مورل فالٹ ود دا وکٹر. اس کو نظر آیا کہ جو فتح کرنے والا آدمی اس کے اندر کہ مغل ہیڈ ٹو کنکر اینڈ رول انڈیا اینڈ برٹش ڈڈ ناٹ. کہتا ہے کہ مغلوں نے دنیا کو فتح کرنا تھا, ان کے اندر ایک سوچ تھی کہ ہم ہی بیسیکلی اس خطے پہ حکومت کرنے والے ہیں. ایک سرٹن وے آف لائف بیسیکلی ڈس اپیئر ہو چکا ہے. کہتا ہے کہ جو ڈیفیٹڈ کے جو مورلائزنگ ہے وہ اتنی پاورفل ایموشنل کاکٹیل تھی کہ اس کو محسوس ہوا کہ یہ ناول گو کے کولونیلزم کے اندر ہے, لیکن ایک وے آف لائف بیسیکلی شکست کھا چکا ہے. مغل امپائر کا جو یا ہندوستان کے اندر رہنے والے لوگوں کا جو وے آف لائف ہے وہ ڈس اپیئر ہو چکا ہے. برٹش کی وجہ سے نہیں, ڈیموگرافی کی وجہ سے. 19 سینچری کے اندر کیا ہوا کہ جو غریب آدمی تھے وہ مرنے ختم ہو چکے تھے. ڈیو ٹو atrocious numbers meaning that their numerical advantage over the middle class suddenly increased manifold. غریب آدمی تعداد میں ان سے زیادہ ہو گئے اور ان کو یہ احساس ہوا کہ وہ طاقت میں آ چکے ہیں. آخر کار جو ہے نا in the course of the wars of the first half of the 20th century governments put guns in their hands. پور جو ہے پھر انہوں نے کیا کیا, امیروں کو مارنا شروع کر دیا. ٹو ٹیکس دیم, کہ ہمیں ٹیکس دو.
تو جو اولڈ وے آف لائف تھا وہ ختم ہو چکا ہے. دس از واٹ دا مورلائزنگ آف ڈیفیٹڈ. دا مورلائزنگ آف ڈیفیٹڈ از اے پاورفل ایموشنل کاکٹیل. ٹھیک ہے, لائف جو تھی یعنی کہ جو نظام تھا وہ ہی درم برم ہو گیا. غریب اوپر آ گیا, امیر نیچے چلا گیا. تو اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے بات کی پیچھے, یہ بھی ایک ٹاپک ہے کہ وہ اینٹیسپیٹ کرتا ہے نوسٹیلجک نیٹو اپون انویڈرز پہ. میں اس پہ میرے خیال میں ڈسکس کر چکا ہوں ایک ٹاپک کے اندر بھی کہ انویڈرز اور ان کے درمیان کس طرح اس نے اینٹیسپیٹ کیا, کس طرح بات چیت کی. خیر وہی بات ہم نے کی تھی اس پہ. کولونائزڈ انڈین اور کولونائزر کا جو ٹاپک ہے وہ اس اوپر والے سوال کے اندر وہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. اس کے بعد یہ ٹاپک جو ہے آخری ٹاپک, یہ فیوڈل مڈل کلاس آف یو پی ان دا ناول, اس سے ریلیٹڈ کوشچن تھا آپ کا. تو یہاں پہ یہ دکھایا گیا نا کہ مڈل کلاس کے ساتھ, فیوڈل مڈل کلاس کے ساتھ کیا ہوا. فیوڈل مڈل کلاس کے شوق جو تھے وہ دکھائے اس نے, جو عادات تھیں, جو رسم و رواج جو فالو کرتے تھے وہ دکھائے ہیں. کون سے رسم و رواج فالو کرتے, وہ ساری چیزیں ڈکلائن کا شکار ہوئی. جو اٹریکٹیو وے آف لائف تھا ان کا وہ سارے کا سارا زوال کا شکار ہوا. وہی بات ہے ڈکے آف اے ہول وے آف لائف اینڈ کلچر. اس چیز کو آپ دیکھیں, اس ٹاپک کو دیکھیں, وہ اس کو ڈیل کرتا ہے, دا ڈکے آف ہول وے آف لائف اینڈ کلچر ان ٹوائلائٹ ان دہلی. جو اوپر والا ٹاپک ہے مورلائزنگ اینڈ ڈیفیٹڈ, کولونیلزم کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو کولونیلسٹ نے خطے کے اندر موجود ان لوگوں کو کھڑا کر دیا نا. ایک طرف امیر آدمی تھا, اس کو سرکار کی نوکریوں کی ضرورت نہیں تھی. غریب آدمی کو سرکار نے گن پکڑا دی, امیر آدمی سے پیسہ وصول کرو. یہ ہے دا مورلائزنگ آف ڈیفیٹڈ, کہ شکست خوردہ تھا غریب آدمی, اس کو مورلائز کیا, اس کو ہی ان کے سامنے کھڑا کر دیا. وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے پھر کہا نکال بھائی پیسہ نکال. تو یہ تھا ہمارا یہ ٹوائلٹ ان دہلی. آئی ہوپ کہ اس کے کوشچن آپ کو سمجھ آئیں گے. پھر بھی میں بھی آپ کی طرح گوشت پوش کا انسان ہوں. اگر کوئی چیز ایسی آپ کو لگی ہو کہ جس میں نے کوئی غلطی ہو تو آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیں. میں اس کو اپنی غلطی سے رجوع کرنے کے حق میں ہوتا ہوں. اور اگر کوئی چیز ایسی جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو, آپ کمنٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں. مجھے بہرحال آپ اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں. میں کوشش کرتا ہوں اپنے طرف سے کہ ایمانداری کے ساتھ کہ آپ کو اچھی طرح گائیڈ کیا جائے جس حد تک ممکن ہو, اور ہمیشہ آپ لوگوں کی کامیابی کے لیے دعا کرتا ہوں. میرے لیے بھی دعا کیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.